اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم لوگ فضول خرچی صرف پیسوں میں ضیاع کو سمجھتے ہیں، یا جو ہماری چیزیں ہیں ان کا جو پراپر استعمال نہ کرے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچ ہے۔ حالانکہ ان پیسوں سے، ان اشیاء سے قیمتی ٹائم ہے، یعنی وقت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا گزرا ہوا کسی قیمت سے واپس نہیں ہو سکتا۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور گزرا ہوا ٹائم آپ واپس نہیں لا سکتے۔ جو ایک بندے کی زندگی کا آخری سانس ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دیں وہ سانس نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ہمیں ٹائم کی قدر کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں ٹائم مینجمنٹ کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اتنی اہمیت دی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یعنی آپ کی زندگی کا کوئی دن دیکھ لیں، مثلا حج کا دن ہے 10 ذو الحج، 10 ذو الحج کو ہم صبح مزدلفے سے جا کے پہلے کنکریاں مارتے ہیں، منا میں جا کے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد ہم بال کٹواتے ہیں، بال کٹوانے کے بعد ہم بیت اللہ کا طواف اور سعی کرتے ہیں۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارے کام کیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی نا، اب آپ قربانی کریں گے اپنے ہاتھوں سے، کتنا ٹائم لگائیں گے جانور کو ذبح کرتے، باقی کام، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 100 اونٹ، اور آپ کی ٹائم مینجمنٹ 100 اونٹ کو ذبح کرنے کی اتنی اعلیٰ تھی کہ شاید ہی 100 منٹ لگا ہو۔ سارے اونٹ ان کا ایک گھٹنا باندھ کے وہ لائن میں کھڑے کیے گئے تھے، یعنی 3 ٹانگوں پہ کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ یا نوکدار چیز تھی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جہاں اگلی 2 ٹانگوں سے اوپر گردن پہ مارتے، اور اس طریقے ہی سے اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ بٹھا کے اونٹ کو ذبح کرنا یہ منع ہے حدیث میں، اسے نہر کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم نے بھی کئی دفعہ اونٹ ذبح کیا ہے۔ 27 سیکنڈ سے میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا، بڑا صحت مند اونٹ تھا، 27 سیکنڈ میں وہ نیچے گر گیا تھا۔ اور اس طریقے سے ایک ہی بندہ اونٹ کو نہر بھی کر سکتا ہے۔ تو 70 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو 30 حضرت علی نے کیے تھے، یعنی میں صرف ایک دن کی بات بتاتا ہوں۔ ایسے ہی جو آپ کے تربیت یافتہ تھے خلفائے راشدین، ان کی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے تھوڑے سے دورانیے میں کتنے علاقے فتح کیے، اور اپنے کاموں میں وہ کتنے ایکٹیو تھے، کتنے الرٹ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ فرد ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے حضرت عمر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لشکر ریڈی ہے، اس کو بھیجنا ہے۔ حالات ایسے محسوس ہوتے ہیں شاید میں شام تک، اگر شام نہیں تو صبح تک میں اس دار فانی سے چلا جاؤں، اگر شام کو چلا گیا تو رات کو، یعنی اور اگر صبح گیا تو صبح سے پہلے یعنی شام کو اس لشکر کو روانہ کر دینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات رات کو ہوئی، فجر کی نماز سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کر دیا تھا۔ دیکھو خلیفہ وقت کی تدفین، ان کی آخری رسومات، دیگر خلافت کے معاملات، چارج لینا دینا، سارے چیزوں کو سنبھالنا، لیکن اس کے باوجود جو لشکر اسلام کی سربلندی کے لیے تھا وہ نہیں رکا،
محمد اگر آپ کہیں گے وہ تو صحابہ تھے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کا نوجوان تھا، آخری دنوں میں حجاج بن یوسف نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ اب جیل کے ایام کے اندر انہوں نے منجنیق، اس زمانے کی ایک توپ تھی، اس کا ایک لیٹسٹ ماڈل تیار کیا، اس کا لیٹسٹ خاکہ تیار کیا۔ یعنی جیل کے اندر بھی وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے۔ کل کے درس میں نے ابن تیمیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر افراد کا بتایا کہ انہوں نے جیلوں میں کتنا کام کیا، لیکن افسوس آج اس بات پہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم میڈیے پہ، باقی دیگر کاموں پہ، یہ نہیں ہم کہتے ان چیزوں کو یوز نہ کریں، لیکن یوز کریں ایک پراپر وے سے، پراپر طریقے سے، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری بات، اگر ہم عبادات کو لے لیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں جو کام کرتے تھے، فجر کی نماز کے جو اذکار لکھے ہوئے ہیں، صبح کی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، میں اور آپ ان کو دیکھیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا رات شام کے اذکار جو لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھتے تھے، رات سونے سے پہلے کون سی صورتیں پڑھتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی اگر میٹنگ میں، کسی مجلس میں کہیں چلے جاتے تو آپ اللہ سے اس مجلس میں بھی معافی مانگتے رہتے، حالانکہ جنت کے دروازے آپ کے اشاروں پہ کھلنے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم گنتے آپ ایک مجلس میں تقریباً 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ اور معافی کے الفاظ جو اس حدیث میں نے پڑھے ہیں وہ صرف اتنے ہی نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ حدیث بھی ایک جملے کے برابر ہیں، یعنی الفاظ بھی یعنی لمبے ہیں، یعنی آپ ایک مجلس میں اتنی مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی دیکھ لیں، پھر آپ کی جو دیگر معمولات ہیں کہ ہجرت کے بعد پہلی جنگ 2 ہجری کو ہوتی ہے، جنگ بدر، 11 ہجری کے تیسرے ماہ کے 12ویں دن آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی 9 ماہ اور کچھ عرصہ بنتا ہے، بلکہ 9 سال اور 2 مہینے 12 دن، لیکن یہ بھی نہیں بنتے کیونکہ جنگ بدر بھی جو 2 ہجری کو ہوئی تھی رمضان کو ہوئی تھی، رمضان بعد میں آتا ہے، ربیع الاول پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنے عرصے میں کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، ذرا سوچے۔ تو میرے بھائی، اس نبی کی ہم امت ہیں، اس کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم اگر اپنا وقت ضائع کریں گے تو پھر میرے بھائی معاملہ کچھ گڑبڑ ہوگا، اور آخر میں دیکھیں اس وقت حالات بدتر ہوتے ہیں جب کسی قوم کے لیڈر جاہل ہو جائیں۔ بیڑے چلانے والا عیالی اگر جاہل ہوگا، سست ہوگا، وہ ذاتی نقصان کرے گا۔ اگر لیڈر جاہل ہوگا، سارے فالوور کو نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائی، مسلمان ہوتا ہی لیڈر ہے۔ دیکھیں نا، باقی دنیا جو ہے وہ کہاں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا تعلیمات نبوی ہیں، ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا، یا لوگ خیر پہ رہیں گے جب تک سحری آخری وقت میں کریں گے، اب وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں کرنی، اور افطار سن سیٹ کے فوراً بعد کر لیں گے۔ اب مطلب کیا ہے کہ مسلمان الرٹ رہیں گے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ نے آخری چند منٹوں میں سحری کرنی ہے اور سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کرنا ہے۔ اگر آپ سست ہوئے تو آپ کیسے کریں گے؟ اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سست ہمیشہ محروم رہتا ہے، شرمندگی اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنی دعاؤں میں پناہ مانگی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔